أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ دو صورتیں آج ہم نے پڑھی ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت کے ساتھ، ایک سورہ مریم اور ایک سورہ طٰہٰ۔ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی بڑھاپے کی عمر میں کہ یا اللہ مجھے ایک ایسا بیٹا عطا کر جو میرا اور آل یعقوب کا وارث بنے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو بشارت دی کہ ہم آپ کو ایک بیٹے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا، اور اس کا ہم نام اس سے پہلے دنیا میں اور کوئی نہیں آیا، یہ پہلا یحییٰ نامی بیٹا ہوگا جو ہم آپ کو عطا کریں گے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے سوال کیا، اللہ میرے ہاں اس عمر میں لڑکا کیسے ہوگا جب کہ میری بیوی بھی بانجھ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ میرے اوپر بڑا آسان ہے، میرے لیے کوئی مشکل نہیں، کہ جب آپ کچھ نہ تھے تو آپ کو بھی تو میں نے پیدا کیا، تو جو آپ کو پیدا کر سکتا ہے وہ بڑھاپے کی عمر میں آپ کو بیٹا بھی عطا کر سکتا ہے۔ کہا اللہ پھر کوئی نشانی بتا دو، تو فرمایا نشانی یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی تو آپ 3 دن کلام نہیں کر سکیں گے، لوگوں کو اشارے کنائے سے آپ بات کریں گے، بول نہیں سکیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے کی عمر میں اللہ نے بیٹا عطا کیا، جبکہ ان کی بیوی بانجھ بھی تھی اور بوڑھی بھی تھی اور خود بھی بوڑھے ہو گئے تھے، اور بوڑھے اتنے کو ہو گئے تھے کہ سر کے بال داڑھی کے بال سب سفید ہو چکے تھے۔ تو اس حالت میں اللہ نے ان کو بیٹا عطا کیا۔ تو یہ معجزہ ہے نبی زکریا علیہ السلام کا، اور اس میں قدرت اللہ وحدہ لا شریک کی ہے۔ اور معجزات پر ایمان اسی طرح لایا جاتا ہے کہ ذات نبی کی ہوا کرتی ہے لیکن قدرت عرش والے رب کی ہوا کرتی ہے۔ نبی اپنی مرضی سے کوئی معجزہ نہیں دکھا سکتے جب تک اللہ کی قدرت اور اس کی مدد شامل حال نہ ہو۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے کہ جب یحییٰ بیٹا ہم نے زکریا کو عطا کیا تو وہ بڑا نیک تھا، پاکیزہ تھا، اور والدین کے ساتھ بڑی نیکی کرنے والا تھا، جابر اور نافرمان نہیں تھا۔ تو فرمایا جب وہ پیدا ہوا تب بھی اس پر سلامتی ہے، جب وہ فوت ہوگا تب بھی اس پر سلامتی ہے، اور جب دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا تب بھی اس پر سلامتی ہے۔ یہ بات بیان کرنے کے بعد اللہ نے حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ حضرت مریم کنواری تھی، زکریا علیہ السلام کی زیر کفالت تھیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے نا وہ اپنے دین کی سمجھ عطا فرمائی، اور یہ دین کی عالمہ فاضلہ تھیں۔ زکریا علیہ السلام سے انہوں نے دین پڑھا اور سمجھا، تو یہ بڑی عبادت گزار اور نیک اور صالح اللہ کی بندی تھیں۔ تو یہ ایک دن غسل کرنے کے لیے وہ جو خاص جگہ جہاں پر غسل کرنے کے لیے خواتین جاتی تھیں وہاں پر یہ گئیں، جو حمام بنا ہوا تھا۔ تو جب وہاں پر غسل کرنے کے لیے گئیں تو وہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں ان کے سامنے ظاہر ہوئے۔ جب ان کے سامنے ظاہر ہوئے تو فرمانے لگیں اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، میں تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں، اگر تو متقی پرہیزگار ہے تو یہاں سے چلا جا، تیرا یہاں پر کیا کام، یہ تو عورتوں کا غسل خانہ ہے۔ تو آگے سے حضرت جبرائیل علیہ السلام جو کہ انسانی شکل میں تھے انہوں نے فرمایا بی بی مریم انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا، میں انسان نہیں ہوں، میں تو فرشتہ ہوں، تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں، اور میں آیا ہوں کہ تجھے ایک جو ہے نا وہ پاکیزہ لڑکا عطا کروں۔ تو بی بی مریم کہنے لگیں کمال کی بات کرتے ہو، انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا، میرے ہاں لڑکا بھلا کیسے ہوگا، آج تک مجھے کسی بندے نے چھوا نہیں، یعنی میرا نکاح نہیں ہوا، اور میں بدکار بھی نہیں،
دو ہی طریقے ہوتے ہیں، یا تو حلال یا حرام۔ نہ میں بدکار ہوں اور نہ ہی میرا کوئی نکاح ہوا ہے، مجھے آج تک کسی مرد نے چھوا نہیں، تو میرے ہاں بیٹا کیسے ہوگا؟ انہوں نے جواب دیا، قال کذالک قال ربک، تیرے رب نے جس طرح کہہ دیا ہے ویسے ہی ہوگا، اور تیرے رب نے کہا کہ یہ مجھ پر بڑا آسان ہے، میرے لیے بغیر باپ کے بیٹا پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، اور یہ جو بیٹا تیرے ہاں بغیر باپ کے اور بغیر شادی کے پیدا ہوگا نا، اس کو ہم لوگوں کے لیے نشانی بنائیں گے اور یہ ہماری طرف سے ایک رحمت ہوگی۔ بہرحال معاملہ ایسے ہو کے رہنا تھا، ایسے ہی ہوا۔ حضرت تفاسیر میں لکھا ہے احادیث میں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کے گریبان میں پھونک ماری تو اللہ کے حکم سے حمل ٹھہر گیا ان کو۔ تو حمل ٹھہرنے کے بعد جب وقت پورا ہوا اور ولادت کا وقت قریب آیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ آپ یہ بستی چھوڑ کے جو جنگل میں چلی جاؤ۔ تو وہ تکلیف کی وجہ سے جنگل میں چلی گئی اور ساتھ کہہ رہی تھی، یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، کاش کہ یہ دن دیکھنے سے پہلے میں مر چکی ہوتی کہ آج جو میں دن دیکھ رہی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آواز دی، وہاں پر ایک درخت تھا، وہ درخت کے نیچے جا کے بیٹھی، اللہ نے آواز دی، بی بی مریم پریشان نہ ہو، یہ دیکھ ہم نے تیرے پاس تیرے قدموں میں ایک پانی کا چشمہ جاری کر دیا ہے، اور یہ جو درخت ہے نا اس کو پکڑ کے ہلا، یہ اوپر سے تیرے اوپر کھجوریں گرائے گا، کھجوریں کھا، پانی پی اور اللہ کو یاد کر اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر۔ تو جب بھی کوئی تجھے انسان دکھے تو تو اس کو کوئی بات نہیں کرنی، بلکہ اگر تم سے کچھ پوچھیں تو ان کو کہنا ہے کہ میں نے تو رحمان کے لیے روزہ رکھا ہوا ہے، میں نہیں بولوں گی، میں نے چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور بی بی مریم کچھ وقت کچھ دن وہاں پر گزارے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کے تو واپس قوم کی طرف آئیں۔ تو اللہ نے کہا ہوا تھا، ان کے دل میں یہ القاء کیا ہوا تھا کہ جو بھی تجھ سے بات کرے اسے کہنا کہ میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے، میں نہیں بات کروں گی۔ جب وہ لے کے آئیں تو سارے یہودی، کیونکہ یہودی تھے وہاں پر رہنے والے اور یہودیوں سے خیر کی امید نہیں ہوتی، یہودی سارے حضرت مریم علیہ السلام کو تانے دینے لگے، کہنے لگے، یا مریم لقد جئت شیئا فریا، یہ کیا تو کرتوت کر آئی ہے، یہ کہاں سے لے کے آئی ہے؟ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، نہ تیرا باپ بدکار نہ تیری ماں بدکار، تو یہ بچہ کہاں سے لے آئی؟ اچھا، یہ بی بی مریم کو ہارون کی بہن جو کہا گیا، کیا ان کا کوئی بھائی ہارون تھا؟ نہیں، ان کا کوئی بھائی ہارون نہیں تھا، تو پھر اس کو ہارون کی بہن انہوں نے کیوں کہا؟ اصل میں تانا مارا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا کہ تو اس خاندان سے تعلق رکھتی ہے اور تو اپنے آپ کو بڑی مذہبی عالمہ فاضلہ گردانتی ہے اور لوگوں میں تبلیغیں کرتی پھرتی ہے، یہ کیا تم نے جو ہے نا وہ کر دیا ہے؟ یہ بچہ کہاں سے لے آئی ہو؟ تیری تو شادی نہیں ہوئی، ہے ہارون کی بہن۔ یعنی خاندان کا تانا مارا کہ دیکھ تیری نسبت کہاں ہے، تیرا تعلق کہاں ہے، اور تو یہ کیا کام کر رہی ہے، بچہ کہاں سے لے آئی ہے؟ بی بی مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا، فاشارت الی، اشارہ کیا کہ اسی سے پوچھ لو کہاں سے آیا، مجھے نہیں پتا، میں نے نہیں بولنا۔ تو وہ آگے سے کہنے لگے، مذاق اڑانے لگے، کہنے لگے دیکھو ایک بچہ کہاں سے لے آئی ہے، اوپر سے کہہ دیا بچے سے پوچھ لو، یہ 2 دن کا 4 دن کا بچہ ہے، اس سے ہم کیا پوچھیں، یہ کیا جواب دے گا؟ کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم اس سے کیا پوچھیں، یہ کیا جواب دے گا؟ ابھی یہ وہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ گود میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے۔ کس نے بلایا؟ اللہ نے بلایا۔ یہ ہے معجزہ عیسیٰ علیہ السلام کی ذات، قدرت عرش والے رب کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، خبردار میری ماں پہ انگلیاں نہ اٹھاؤ، میں اللہ کا بندہ ہوں، رب نے مجھے کتاب دے کے بھیجا ہے اور مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے اور مجھے برکت والا بنایا ہے، مجھے اللہ نے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، میں جہاں بھی ہوں گا برکت والا ہوں گا، جب تک زندہ رہوں گا
نماز بھی پڑھتا رہوں گا، زکوٰۃ بھی دیتا رہوں گا، وبرم بوالدتی، اور میں اپنی ماں کے ساتھ نیکی کرنے والا ہوں گا، ولم یجعلنی جبارا شقیا، اور رب نے مجھ کو جابر اور بدبخت نہیں بنایا۔ تو یہاں سے معلوم ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے پیدا ہوئے، بغیر باپ کے پیدا ہوئے، ان کا باپ کوئی نہیں تھا۔ جس طرح کے بعض لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا باپ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، فلانا باپ تھا، فلانا باپ تھا، بعض کہتے ہیں یوسف نامی ایک بندہ تھا وہ ان کا باپ تھا۔ غلط بات ہے، ان کا کوئی باپ نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال دی ہے، ان مثل عیسیٰ کمثل آدم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم جیسی ہے کہ آدم کو اللہ نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، تو عیسیٰ کو بغیر باپ کے ماں کے بطن سے پیدا کیا۔ تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ایک معجزہ ہے جو بی بی مریم سے اللہ تعالیٰ نے اس کو رونما کیا، قدرت اللہ کی، اور جو ہے نا وہ یہ سارا کارنامہ اللہ رب العالمین کی قدرت سے ہوا۔ تو یہ عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے اور پھر دنیا میں آئے اور پھر جوان ہوئے اور لوگوں کو وعظ و تبلیغ کی، تو ان کی وعظ و تبلیغ کا ایک بڑا اہم حصہ انہوں نے اپنی قوم کو کیا کہا؟ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ او بنی اسرائیلیو، اللہ میرا بھی رب ہے، اللہ تمہارا بھی رب ہے، اسی کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، یہی صراط مستقیم ہے۔ کیا؟ اللہ ایک کی عبادت کرنا ہی صراط مستقیم ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرو گے تو صراط مستقیم سے ہٹ جاؤ گے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے سورہ مریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا۔ ابراہیم علیہ السلام سچے نبی تھے، انہوں نے اپنے باپ سے جو ہے نا وہ بات چیت کی، کہا ابا جی یہ آپ جن کی عبادت کرتے ہیں یہ نہ تو سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ کسی مشکل میں یہ تمہارے کام آ سکتے ہیں، تو آپ ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ وہ کن کی عبادت کرتے تھے؟ وہ ان بتوں کی عبادت کرتے تھے جن بتوں کو اپنے ہاتھ سے بناتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے جو باپ تھے آذر، وہ بت بنانے والے تھے، بت گڑھنے والے تھے۔ تو فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہی ہاتھوں سے بت بناتے ہو اور خود ہی ان کے سامنے ماتھا ٹیکتے ہو اور ان سے دعائیں مانگتے ہو، جو تمہارے ہاتھ کے بنے ہوئے ہیں وہ تمہیں دے کیا سکتے ہیں؟ نہ وہ سن سکتے ہیں نہ وہ دیکھ سکتے ہیں۔ اور کہا ابا جی اگرچہ میں آپ کا بیٹا ہوں، آپ میرے باپ ہیں، لیکن اللہ نے مجھ کو علم سے نوازا ہے، مجھے نبوت دی ہے، اس لیے آپ کو میری اتباع کرنی پڑے گی۔ معلوم ہوا کہ نبی اگر بیٹا بھی ہو تو باپ کو اپنے بیٹے کی اتباع کرنی پڑے گی، تابعداری کرنی پڑے گی۔ اگر باپ ہو کر نبی بیٹے کی تابعداری نہیں کرتا تو وہ باپ بخشا نہیں جائے گا۔ یہ نبی کا مقام ہے، نبی کا شان ہے، نبی کا رتبہ ہے کہ باپ بھی اپنے بیٹے نبی کی تابعداری کرنے پر پابند ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ابا جی شیطان کی عبادت نہ کیجیے، حالانکہ وہ تو بتوں کی عبادت کرتے تھے، تو کہا شیطان کی عبادت نہ کیجیے۔ تو اصل میں بتلایا یہ کہ اللہ کے علاوہ جس کی بھی عبادت ہوگی وہ حقیقت میں شیطان کی ہوگی، اللہ کے علاوہ جس کی بھی ہوگی عبادت وہ حقیقت میں شیطان کی عبادت ہوگی۔ تو ابا جی آپ شیطان کی عبادت نہ کیجیے، شیطان رحمان کا نافرمان ہے، اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ اللہ کے عذاب میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ تو آگے سے باپ نے پتہ کیا جواب دیا؟ کہنے لگا اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم تو مجھے میرے معبودوں سے دور کرنا چاہتا ہے؟ سن لے، بعد آ جا اس کام سے، ہمارے بتوں کی، ہمارے معبودوں کی برائی کرنے سے بعد آ جا، وگرنہ میں تجھے رجم کر دوں گا یا گھر چھوڑ کے تمہیں گھر سے نکال دوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا سلام علیکم، ابا جی آپ کو سلام ہو، میں گھر چھوڑنے کو تیار ہوں لیکن رب کی توحید کا پیغام چھوڑ نہیں سکتا۔ گھر چھوڑ دیا۔ یہ واقعہ اللہ نے بیان کیا ہے، اس میں سے ہمارے لیے سبق ہے کہ رب کی توحید کی خاطر ماں باپ بہن بھائی قبیلہ برادری خاندان وطن علاقہ گھر بار سب کچھ چھوڑنا پڑے چھوڑ دو، لیکن اللہ کی توحید نہیں چھوڑنی۔ اللہ ہمیں اس عقیدے پر ہمیشہ قائم فرمائے۔ پھر اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، فرمایا وہ بڑے مخلص تھے اور رسول نبی تھے۔ پھر اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کیا، فرمایا وعدے کے بڑے سچے تھے، رسول نبی تھے، اور اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے تھے، اللہ کے ہاں بڑے پسندیدہ تھے۔ پھر ادریس علیہ السلام کا ذکر کیا، فرمایا بڑے بلند مقام والے تھے، سچے نبی تھے۔ تو یہ
اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ ان انبیاء کا اس میں ذکر کیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ اس سورت کے آخر میں اللہ رب العالمین نے ایک شفاعت کا مسئلہ بیان کیا، وہ یہ اللہ فرماتے ہیں وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا، قیامت کا دن ہوگا، ہم جہنمیوں کو جب چلا کر لے کے جائیں گے، لا يملكون الشفاعة الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، تو ان کو کوئی سفارش کرنے کے وہ مالک نہیں ہوں گے، کوئی بندہ رب کے سامنے سفارش نہیں کر سکے گا، الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، مگر وہی سفارش کر سکے گا جس سے رحمان نے عہد لیا ہوگا۔ کیا مطلب؟ یعنی جب تک اللہ کسی کو سفارش کرنے کا حکم یا اجازت نہیں دیں گے، کوئی بندہ کسی کے حق میں سفارش نہیں کر سکے گا۔ تو سفارش کا مسئلہ سمجھ لیجئے، سفارش ہوگی قیامت والے دن، انبیاء سفارش کریں گے اپنی اپنی قوموں کے بارے میں، لیکن سفارش اس کے حق میں ہوگی جس کے حق میں کرنے کی اجازت اللہ دے گا، اور وہی سفارش کر سکے گا جس کو سفارش کرنے کا حکم اللہ دے گا۔ اپنی مرضی سے نہ کوئی سفارش کر سکے گا رب کے سامنے، اور نہ کسی کے حق میں کوئی سفارش مرضی کے ساتھ ہوگی، اللہ کی مرضی سے جس کے حق میں سفارش ہوگی وہ بھی اللہ کی مرضی سے، جو سفارش کرے گا وہ بھی اللہ کے حکم سے۔ اور سفارش کس کے حق میں ہوگی اس کا ذکر اللہ نے سورۃ طٰہٰ میں بیان کیا ہے، جو اس سے اگلی سورت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت والے دن کوئی بندہ رب کے سامنے اونچی آواز سے بول نہیں سکے گا، اور اس دن کوئی سفارش کام نہیں آئے گی مگر وہی کہ جس کو رحمان اجازت دے گا، وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا، اور جس کے قول پر اللہ راضی ہوگا۔ کون سے قول پر؟ لا الہ الا اللہ، یہ لا الہ الا اللہ جس کا صحیح ہوگا، جو لا الہ الا اللہ پر زندہ رہا اور لا الہ الا اللہ پر مرا ہوگا، اس کے حق میں قیامت والے دن سفارش ہوگی۔ اور اس کی مزید وضاحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح البخاری میں نبی علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا اللہ کے نبی کون خوش نصیب آپ کی سفارش کا مستحق ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ صدقا من قلبی، فرمایا میری سفارش کا حقدار قیامت والے دن وہ بندہ ہوگا جس نے سچے دل سے لا الہ الا اللہ پڑھا ہوگا۔ سچے دل سے، سچے دل سے پڑھنے کا مطلب کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد شرک نہیں کیا ہوگا، لا الہ الا اللہ پر قائم رہا ہوگا۔ تو اللہ ہمیں ہمیشہ لا الہ الا اللہ پر قائم رکھے۔ سورۃ طٰہٰ میں اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا کہ ان کو نبوت کیسے ملی۔ وہ مدین میں تھے تو مدین میں 10 سال گزارے انہوں نے، تو وہاں سے بیوی کو لے کر واپس مصر میں آنے لگے تو راستے میں کوہ طور آتا تھا، اس کے اوپر آگ جلتی ہوئی دیکھی تو بیوی کو کہا تم یہاں ٹھہرو، میں اوپر سے جا کر آگ لے کے آتا ہوں، یا کوئی بندہ ہوا تو اس سے کوئی راہ وغیرہ پوچھ کے آتا ہوں۔ اوپر گئے، بیوی کو نیچے کھڑا کر کے بٹھا گئے، اوپر گئے تو روشنی درخت میں سے آ رہی تھی، قریب ہوئے تو آواز آئی اے موسیٰ اپنی جوتیاں اتار دو کیونکہ تم پکیزہ وادی میں ہو۔ جب آواز سنی تو چکنے ہو گئی، آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ تو آواز آئی اے موسیٰ انی انا ربک، میں تیرا رب ہوں، میں تیرا رب ہوں، میں بول رہا ہوں، اپنے جوتے اتار دو، تم مقدس وادی میں ہو، میں نے تجھے نبوت کے لیے چن لیا ہے۔ اب میری وحی دھیان سے سنو، میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میری ہی عبادت کرنا اور میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرنا۔ اور فرمایا موسیٰ میں تمہیں 2 نشانیاں دے رہا ہوں، یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ عصا ہے، سوٹا۔ فرمایا کیا کرتا ہے اس کے ساتھ؟ اللہ اس کے ساتھ میں بکریوں کے لیے پتے جھاڑ لیتا ہوں، تھک جاتا ہوں تو ٹیک لگا لیتا ہوں، بکریاں جو چراتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا اس کو پھینکا تو وہ سانپ بن گیا۔ موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے، فرمایا پریشان نہ ہو، اس کو پکڑا تو وہ دوبارہ سوٹا بن گیا۔ فرمایا یہ ہماری طرف سے ایک نشانی ہے تیری نبوت کی، تیری رسالت کی۔ اور اپنا ہاتھ بغل میں داخل کیا، فرمایا اب اس کو نکالا تو وہ سورج کتنا چمک رہا تھا بغیر کسی تکلیف کے۔ فرمایا یہ دوسری نشانی ہے، جاؤ یہ میری نشانیاں لے جاؤ، فرعون کے پاس جاؤ، وہ خدائی کا دعویٰ کرتا ہے، اس کو جا کے سمجھاؤ۔ پھر وہ سارا واقعہ ہے، موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی ہارون کے ساتھ، اللہ نے ہارون کو بھی نبی بنا دیا، وہ دونوں بھائی پھر آئے فرعون کے پاس، اسے سمجھایا، واعظ کی، تبلیغ کی، وہ آگے سے اکڑ گیا،
اس نے کہا تم جادوگر ہو، میں تمہارا مقابلہ کروں گا۔ اس نے جادوگر بلا لیے، جادوگروں نے مقابلہ کیا۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام والا معاملہ جادو نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ وہ سجدے میں گر گئے، ایمان لے آئے۔ اس نے سب کو پھانسی پہ لگا دیا، اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا اے موسیٰ بنی اسرائیل کو لے کے نکلو، یہ تمہارے پیچھے آئیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نکل پڑے، آگے دریا آ گیا۔ اللہ اب کیا کریں؟ فرمایا دریا میں سوٹا مار، وہی سوٹا جو سانپ بنا تھا، اب اس کو دریا میں مار۔ دریا میں مارا، دریا میں خشک راستے بن گئے۔ ان خشک راستوں سے ہزاروں کی تعداد میں بنی اسرائیل کو لے کے موسیٰ علیہ السلام چل پڑے۔ فرعون اور اس کا لشکر پیچھے لپ کے وہ بھی دریا میں داخل ہو گئے، خشک راستوں میں۔ ادھر سے بنی اسرائیل دریا پار کر گئے، فرعونی دریا کے درمیان میں پہنچ گئے۔ رب کا حکم آ گیا پانی کو مل جا، پانی مل گیا۔ اللہ نے خدائی کے دعوے دار کو پانی میں غوطے دے دے کر مار دیا، ختم کر دیا اس کو۔ اور اس کو یہ آپ پیچھے پڑ چکے ہیں کہ اللہ نے اس کی میت کو باہر پھینک دیا اور فرمایا تو پیچھے آنے والوں کے لیے نمونے، تو نشانی رہے گا، عبرت کی نشانی رہے گا۔ لوگ تجھے دیکھ کے عبرت حاصل کریں گے کہ یہ خدائی کا دعویٰ کرنے والا تھا۔ آخر میں ایک بات اور بات ختم کرتے ہیں۔ اس سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے اس بات کو کہ جو بندہ میرے ذکر سے اعراض کرے گا، ذکر سے مراد قرآن، ذکر سے مراد نماز، نماز بھی اللہ کا ذکر ہے، قرآن بھی اللہ کا ذکر ہے، اور میں جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، میں اس کی زندگی کا گزران تنگ کر دوں گا، اس کی معیشت تنگ کر دوں گا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور فرمایا ہم اس کو قیامت والے دن اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا ربی لما حشرتنی اعمیٰ، اے اللہ تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ تو اللہ جواب دیں گے کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها، دنیا میں تیرے پاس ہماری آیتیں آئی تھی تو نے ان کو بلا دیا، وکذالک اليوم تنسیٰ، ہم نے آج تجھے بلا دیا ہے۔ تو حضرات یہ لمحہ فکری ہے ہم سب کے لیے کہ اگر اللہ کے ذکر سے، نماز سے، قرآن سے ہم منہ موڑیں گے تو انجام بہت برا ہوگا، دنیا بھی برباد ہوگی، آخرت بھی برباد ہوگی۔ اللہ ہمیں اپنے ذکر کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد